بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نیا ویڈیو لے کر، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ لگاتار ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں بچوں کی تربیت کے لائن سے ہمیں کس طرح سے بچوں کی فکر مند ہونی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے کس طرح سے ہمیں فکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نشاندہی کے لیے میں آپ کے سامنے 2 ایپیسوڈ یعنی کہ 2 پارٹ میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، جس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بچوں کی تربیت سے پہلے کے مراحل کیا ہیں، یعنی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہمیں ہماری گھر کے بچوں کی تربیت کے لیے جو بچے کی ماں ہیں ان کا انتخاب کیسا ہو، حدیث کی روشنی میں نے پیش کیا تھا۔ ناظرین، آج تیسرے ایپیسوڈ میں اس کے آگے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے والا ہوں، جس سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ کے لیے رہنما ثابت ہوگا۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر والدین تربیت یافتہ ہوں گے اور انہیں تعلیمات حاصل ہوگی کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، تو وہ بالکل اچھے سے تربیت کر سکیں گے۔ حدیث کی روشنی میں نے چند باتیں عرض کی تھی، آج پھر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں آذان دیں گے اور بائیں کان میں اقامت کہیں گے۔ یہ پہلا عمل ہے بچے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے جو حدیث سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان ابی موسیٰ قال ولد لی غلام فأتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس بچے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور چبا کر اس کے منہ میں رکھا، اس کے لیے برکت کی دعا کی، اس کے بعد بچے کو میرے حوالے کیا۔ یہ ابو موسیٰ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ اس مفہوم کی متعدد احادیثیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے نومولود بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، آپ اپنی گود میں بچوں کو لیتے اور کھجور یا چھوارا وغیرہ اپنے منہ میں چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالتے اور اس کی خیر و بھلائی کے لیے دعا بھی فرماتے۔ بچوں کی اچھی تربیت اور اسلامی آداب و تعلیمات سے انہیں جوڑے رکھنے کی کوشش میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ پیدائش کے بعد کسی نیک و صالح شخص کے منہ سے چبائی ہوئی چیز اس بچے کے منہ میں ڈالی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ کے صلاح و تقوی کا اثر بچے پر بھی آئے۔ بچے کے بطن میں پہنچنے والی ابتدائی غذاؤں میں پاک نیت لوگوں کے لعاب دہن کا پہنچانا اس کو ہمیشہ پاک اور حلال روزی کھلانے کے سعی کا بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح عالم بعمل اور صالح شخص سے بھی بچے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرانا بھی اسی نقطہ نظر سے ہے۔
غور کریں کہ کن کن طریقوں سے شریعت بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام کرتی ہے اور اس چیز پر کس قدر توجہ صرف کرتی ہے۔ کیا مسلم معاشروں میں نومولود بچوں کے ساتھ ایسا اہتمام کیا جاتا ہے؟ اور کیا مسلم والدین اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے اتنے متفکر نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی طرف توجہ دینے اور اس حدیث میں مذکور عمل کو اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ نومولود بچے کا عقیقہ ہمیں کب کرنی چاہیے، اس کے متعلق بھی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث آپ سماعت فرمائے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، اسی روز اس کا نام رکھا جائے گا اور اس کا سر بھی مونڈا جائے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی جسمانی اور اخلاقی اور ایمانی تربیت کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ 7ویں دن اس کے جانب سے عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کا بال مونڈا جائے۔ عقیقہ کے عوض بچے کے گروی ہونے کا کئی مطلب ہے، جس میں ایک راجح مطلب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہے کہ اس سے مراد والدین کی سفارش ہے، یعنی اگر اس بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا اور وہ بچپن ہی میں انتقال کر گیا تو وہ بچہ اپنے والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ عقیقہ ایک اسلامی شعار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکرا یا 2 بکری اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا مسنون ہے۔ البتہ بچے کی طرف سے 1 جانور بھی ذبح کرنا ثابت ہے۔ عقیقہ قربانی کے 7ویں دن کرنا مسنون ہے، بلا کسی شدید عذر کے اس کو ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ کیا جا سکا تو بعد میں جب میسر ہو کر لیا جائے، البتہ حتی الامکان جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عقیقہ کے فوائد متعدد ہیں، بعض فوائد بیان کرتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نومولود کی آمد کے موقع پر یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے کو گروی رہنے سے نجات دلاتا ہے۔ عقیقہ باپ کو اولاد کی سفارش میسر کراتا ہے۔ عقیقہ بچے کا فدیہ ہے جو بچے کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے۔ عقیقہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے 7ویں دن دوست احباب اور عزیز و قریب جمع ہوتے ہیں اور بچے کو دعا و تبریک سے نوازتے ہیں۔ نام رکھنے اور سر منڈوانے سے متعلق میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ باتیں بتاؤں گا وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نومولود کا سر منڈوانا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال اقى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهما أو بعث درهم۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک بکری کا عقیقہ کیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر اس کے بالوں کے وزن بھر چاندی کا صدقہ کرو۔ انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا اس سے کچھ کم تھے۔ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سر مونڈنے کا عمل بچے کی پیدائش کے 7ویں دن انجام دیا جائے گا۔ سر کا بال اتار دینے سے سر کی صفائی ہو جاتی ہے، مسامات کھل جاتے ہیں اور میل کچیل بھی صاف ہو جاتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے اس کے اور دوسرے فوائد بھی ہیں۔ بال مونڈنے کے بعد اس کے ہم وزن چاندی کا صدقہ کرنا چاہیے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی ضرورت بھی پوری ہو۔ اکثر والدین شریعت کی ان تعلیمات سے ناواقف رہتے ہیں اور عقیقہ کے دن غیر ضروری رسم و رواج کی تکمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ہماری شریعت نے دیگر امور کی طرح بچوں سے متعلق ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے اور ان کی جسمانی و اخلاقی ہر طرح کی تربیت سے متعلق واضح ہدایت دی ہے۔ ان ہدایت پر عمل کرنا اور انہیں باعث و خیر و برکت تصور کرنا چاہیے۔ اسی میں دین و دنیا دونوں کی فلاح و کامیابی مضمر ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کیا بچے کیا بڑے بالوں کے رکھ رکھاؤ میں فلمی ایکٹروں اور گانے بجانے والوں کی نقالی میں ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس کے پیچھے وہ اچھا خاصا پیسہ اور وقت برباد کرتے ہیں۔ ایسا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیگر چیزوں کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کے ساتھ اپنے بچوں اور ماتحتوں کی وضاقتہ ان کے بالوں کے تزئین و ترتیب پر بھی نگاہ رکھیں۔ جب ہماری شریعت نے بچے کی پیدائش کے پہلے ہی ہفتے میں اس کے بال کو اپنے توجہ کا مرکز بنایا تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچے کے والدین آئندہ اس چیز کو اپنی ذمہ داری میں داخل سمجھیں۔ بال کے کٹوانے پر توجہ رکھیں۔ بچہ بال کس طرح کٹوائے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کر بچے کی بال کی کٹائی بالکل پورے سر کی برابر ہونی چاہیے۔ جو آگے ہو وہی پیچھے ہو، وہی دائیں ہو وہی بائیں جانب ہو۔ کان کے دائیں جانب بائیں جانب کم نہ کتروائیں، پیچھے کی جانب کو کم نہ کتروائیں، آگے بڑے بالوں کو نہ رکھیں، بلکہ بال کا جو حصہ ہوگا وہ پورے سر کا یکساں ہوگا۔ جو آگے بال ہوگا وہی پیچھے کا سائز ہوگا۔ جو دائیں جانب رکھیں گے وہی بائیں جانب رکھیں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم نے بچے کو فلم میں دیکھا کہ یہ بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے اور اس کے بال کی کٹنگ کا جو حصہ ہے وہ دائیں جانب کم ہے، بائیں جانب کم ہے، پیچھے کی جانب کم ہے اور آگے کی جانب بڑا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ کر کے اپنے بچے پر یہ چیز اپلائی کریں گے کہ اس بچے کی طرح ہم بھی اپنے بال کی کٹنگ کرائیں گے اور ہم نے اس بچے کو دیکھ کر کے بال کے کٹانے کا نظام بنایا اور اس طرح سے وضع قطع کو رکھا اور ہم اسی چیز کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ بچہ میری بات مانے اور میرا بچہ نیک ہو جائے، تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، بتائے ہوئے راستے سے آپ ہٹ رہے ہیں تو کامیابی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ سراسر نقصان ہوگا اور آپ بالکل خسارے میں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق ہی زندگی ہمیں گزارنا ہے، اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پھر اپنے پیر پہ ہم کلہاڑی ماریں گے۔ ہمارا بچہ
وہ بچہ میرا نہیں ہوگا بلکہ وہ بچہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ آپ بولیں گے وہ نہیں سنے گا، آپ منع کریں گے وہ نہیں مانے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم بچپن سے اس بچے کی پیدائش کے بعد کا جو نظام ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے، اس ترتیب کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تو یہ سراسر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، چونکہ آئے دن یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا جو نقصان جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بالکل آیا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کے مطابق زندگی گزارے تو آپ کے لیے حکم جو نازل ہوا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، جسے میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچپن سے ہی پہنانا اوڑھنا سب کچھ سنت کے مطابق ہو، حدیث میں جیسے بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ ناظرین، آج آپ دیکھ رہے تھے تیسرا ایپیسوڈ۔ اسی طرح سے میں چوتھے ایپیسوڈ میں کچھ نئی باتیں سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ میری جانب سے جو بھی پیش کیے جائیں وہ سب کے سب اپڈیٹ آپ کو بغیر پریشانی کے آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔